الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اچھے اخلاق انسانی معاشرے کی سب سے بڑی خوبی ہے. اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ جب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی اور پہلی وحی آئی تو آپ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے. تو آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، آپ تو بلند اخلاق پر فائز ہیں، اللہ آپ کو یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا. اچھے اخلاق کی اہمیت سمجھائی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لا یؤمن عبد والذی نفسی بیدی لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ خوبی نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. قسم کھا کے فرمائی کہ اگر اخلاق کا اتنا بھی حصہ نہیں ورنہ مومن کے اخلاق پیارے نبی نے تو اس سے آگے کے بتلائے ہیں کہ اپنے لیے تکلیف برداشت کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے راحت برداشت کرتا ہے، اپنے لیے تنگی برداشت کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے سہولت پسند کرتا ہے، اپنے لیے بھوک برداشت کر لیتا ہے، اپنے بھائی کا پیٹ بھر دیتا ہے. یہ احسان ہے، یہ ایثار ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے کہ ادنا درجہ اخلاق کا اس کی کسوٹی یہ ہے لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر اخلاق کا یہ حصہ بھی نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اتنا تو اخلاق ہو، اتنا تو اس کے اندر خلق ہو. اس لیے ایمان اخلاق ساتھ ساتھ چلتے ہیں، منافقت اور بد اخلاقی ساتھ ساتھ چلتی ہے. جہاں منافقت کا تذکرہ آیا فرمایا منافق کی عادتیں ہیں، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، زبان کھولتا ہے تو گالی دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. یہ منافقت ہے. اور جہاں مومن کا تذکرہ آیا فرمایا اکمل المؤمنین احسنکم خلقا،
بڑھیا ایمان والا، بڑھیا اخلاق والا. احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے پیارا وہ جس کے اخلاق سب سے پیارے، اچھے اخلاق. جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا والوں نے مجنون کہا، کم عقل کہا، تو اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. کم عقل تو اخلاق سے عاری شخص ہوتا ہے، یہ شخص تو اخلاق کی بلندیوں پر ہے. جنون تو اس کے قریب ہوتا ہے جو اخلاق سے عاری ہو. یہ محمد رسول اللہ تو اخلاق کے بلندیوں پر ہے. عقل سے کورا تو وہ شخص ہوتا ہے جو اخلاق سے محروم ہوتا ہے. یہ تو اخلاق کے بلندیوں پر ہے. انک لعلی خلق عظیم. اس لیے کہ جہاں اخلاق بڑھیا، وہاں عقل بڑھیا، وہاں ایمان بڑھیا. اور جہاں اخلاق کوئی نہیں وہاں ایمان کوئی نہیں، وہاں نفاق ہے، وہاں کم عقلی ہے. تو اخلاق ایک بہت بڑی خوبی ہے. ادنا درجہ اخلاق کا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ وبیدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم تیری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ادنا درجہ ہے. اگر کسی کو راحت نہیں دے سکتا، سہولت نہیں پہنچا سکتا، ایثار اور احسان نہیں کر سکتا، کم از کم تیری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ادنا درجہ. موذی نہ بن. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو سراسر انسان کو نفع پہنچاتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو نفع بھی نہیں پہنچاتے، نقصان بھی نہیں پہنچاتے، اور ایک درجے کے وہ ہوتے ہیں جن کا کام ہی انسان کو ڈسنا ہے، ڈنگ مارنا، جیسے بچھو ہے. تو فرمایا کرتے تھے انسان تو اعلیٰ درجے کا ہو کہ نفع پہنچائے، نہ تو کم از کم حیوان کے اس درجے پہ تو ہو کہ نقصان بھی نہ پہنچائے، راحت بھی نہ پہنچائے. موذی جانور نہ بنے کہ تیری ذات سے کسی کو تکلیف ہو. موذی نہ بنے، ایذا نہ پہنچے تیری ذات سے، ایسی زندگی بن جائے. معاشرے میں اگر انسان میں یہ خوبی زندہ ہو جائے، سبحان اللہ، ہر ایک کو کتنی راحت نصیب ہو. آج جو انسانی معاشرہ تکالیف سے اور ایذاؤں سے بھرا ہوا ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق سے محروم. ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں انصاف پسند بننا چاہتا ہوں، احب ان اکون اعدل الناس، میں سب سے بڑا انصاف پسند بننا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی فرمانے لگے احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر لے، انصاف پسند بن جائے گا. یہ کسوٹی ہے انصاف کی، یہ کسوٹی ہے اخلاق کی، کہ جو تیرا رویہ ہے، جو تیرا معاملہ ہے، جو تیرے زبان کے بول ہیں، جو طرز زندگی ہے، ایک لمحے کے لیے سوچ لے اگر تیرے لیے کوئی سب کچھ یہ تیرے سامنے پیش کرے تو یہ کیسے لگے گا؟ پیمانے الگ الگ نہ ہوں، اپنے لیے کچھ اور رویہ چاہے اور دوسروں کے لیے کچھ اور رویہ اپنائے، پیمانے الگ الگ ہیں. ہر شخص چاہتا ہے اس کی عزت نفس محفوظ ہو، غریب ہے، امیر ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہر شخص عزت نفس رکھتا ہے. غریب ہے تو عزت نفس وہ بھی رکھتا ہے.
لیکن جب اس کی عزت نفس مجروح ہوگی تو ایک لمحے کے لیے سوچ لے، اگر کوئی اسی طرح میری عزت نفس مجروح کرے، نہیں پسند کرتا۔ جب تم نہیں پسند کرتے، دوسروں کے ساتھ تمہارا یہ رویہ ہے، تم بد اخلاق ہو، تم انصاف سے کورے ہو۔ تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے لیے کوئی دل میں کھوٹ رکھے، کینہ رکھے، بغض رکھے، نہیں چاہتے۔ اور پھر تم نے اگر اپنے دل کو اس گندگی سے بھر رکھا ہے، تم بڑے نا انصاف ہو، بڑے بد اخلاق۔ انصاف سے تمہارا دور سے تعلق کوئی نہیں چاہتا۔ کوئی پس پشت میری برائیاں کرے، کون چاہتا ہے؟ پھر تم کسی کے پیٹھ کے پشت مت بات کرو، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے اس کی عزت، اس کا مال، اس کا جان، اس کی آبرو محفوظ ہو، کون نہیں چاہتا؟ پھر تمہاری زندگی بھی ایسی ہو کہ ہر شخص کی زندگی، عزت، آبرو، مال تمہاری ذات سے محفوظ ہو۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب تم کسی کو مصیبت میں دیکھو تو خوشی کا اظہار نہ کرو، ہو سکتا ہے فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ فَيَبْتَلِيكَ، اللہ اس پہ تو رحم کر دے، تمہیں مصیبت میں ڈال دے۔ تو چاہتا ہے کہ کوئی میری مصیبت میں ہنسے؟ تو ایسا مت کرو کہ دوسروں کی مصیبتوں اور پریشانیوں پہ ہنسو۔ بس اوقات اس کی سزا جلدی بھی ملتی ہے، اللہ اسے نکال کے باہر کر دیتا ہے اور ایسے شخص کو اس مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کسی نے کوئی گناہ کر لیا اور وہ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہے، خطرہ یہ ہے اگر تم نے اس گناہ پہ اسے شرمندہ کیا، اللہ اس پہ تو رحم کر دے، تم اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ اخلاق بڑی دولت ہے۔ تو ادنا درجہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ سوچے کہ میرا طرز عمل ایسا ہو کہ میں یہ طرز عمل خود بھی برداشت کر سکوں، میرے زبان کا انداز ایسا ہو کہ میں یہ خود بھی برداشت کر سکوں۔ تم انسان ہو تو سامنے والا بھی تو انسان ہے، اگر تمہاری عزت قیمتی ہے تو سامنے والے کی بھی تو عزت ہے، اگر تمہارا مال ہے تو اس کا بھی تو مال ہے۔ اگر میرے نبی کا اخلاق کا یہ حصہ بھی زندہ ہو جائے نا میرا عزیز، یہ حصہ انصاف، تو آج جو ہی معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ ہے، گھر سے لے کر عدالت تک، بازار سے لے کر ایوانوں تک، غریب سے لے کر امیر تک، ہر طرف دل ٹوٹی ہوئی ہے، یہ پھر دل جڑ گئے۔ نماز ایک انفرادی عبادت ہے، حج ایک انفرادی عبادت ہے، روزہ ایک انفرادی عبادت ہے۔ اگر یہ نہ کیا جائے اس کا وبال بھی محدود ہے، لیکن اخلاق سے محرومی سارے معاشرے کے اندر فساد برپا کر دیتا، اور خوش اخلاقی سارے معاشرے کے اندر محبتوں کے پھول کھلا دیتی۔ یہ ایک متعدی عبادت ہے، اس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے، اچھے اخلاق۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کوئی شخص انفرادی عبادت کرے اور زندگی کا ہر دن روزے سے گزار دے اور زندگی کی ہر رات تہجد سے گزار دے، کہاں پہنچے گا؟ کتنا بلند مقام ہوگا؟ فرمایا جہاں اسے بلندی نصیب ہوگی، اچھے اخلاق والا بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ اچھے اخلاق والا بھی وہاں پہنچے۔ ارے اس کے 20 سال سے تہجد نہیں چھوٹے، بہت مبارک ہے۔ ارے میاں اس کی زندگی کے ماہ سال گزر گئے، الحمدللہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ پہاڑوں جیسی نفلی عبادتیں بد اخلاقی سے سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ پہاڑوں جیسی نفلی عبادتیں بد اخلاقی سے کچھ نہیں رہتی، سب گرد بن کے فضا میں بکھر جاتی۔
جس قدر مفادات کی دوڑ چلی ہے اور جس قدر دنیا کے حرص و ہوس لگی ہے اور جس قدر یہ انسان لالچی اور حریص بنا ہے، اسی قدر یہ آدمی بد اخلاق بنا. اس لیے اللہ کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَازَةٍ لُمَازَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. یہ عیب جوئی تلاش کرنے والا، پس پشت برائیاں بیان کرنے والا، یہ وہ لوگ ہیں جو مال گن گن کے رکھتے ہیں، مال کے حریص. دنیا پرستی اور بد اخلاقی ساتھ ساتھ چلتی ہے. دنیا کا حریص اور لالچی شخص، بد اخلاقی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اس کے زبان کے بول کڑوے ہوتے ہیں. ہاں جہاں مفادات ہوں وہاں بڑا میٹھا بن جاتا ہے، وہاں اس کے کندھے بڑے جھک جاتے ہیں، وہاں بڑا متواضع بن جاتا ہے. مفادات کا بندہ ہے وہ. لیکن جہاں مفادات نہیں، اس کی ساری کڑواہٹ زبان پہ آ جاتی ہے اور اس کی گردن تن جاتی ہے. یہ بد اخلاق آدمی. فرمایا جہاں مفادات آ گئے، حریص بن گیا یہ انسان، لالچی ہو گیا، وہاں بد اخلاق ہو گیا. وہاں اس کے اخلاق بگڑ گئے. تو اخلاق بڑی دولت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. میزان کے ترازو میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے. اللہ اکبر. میزان کے ترازو میں جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر کی الجھنوں اور باہر کی تکالیف اور باہر کا ظلم ڈھا کے آیا کرتے تھے، لیکن سبحان اللہ جب گھر میں تشریف لاتے تو ایسا لگتا کہ بالکل باہر کے حالات پرامن ہیں، ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں تشریف لاتے. ایسے پیارے اخلاق، ایسی زندگی کا انداز دیکھنے والا سمجھ بھی نہیں سکتا یہ شخص کتنا تکلیف میں چہرے پہ مسکراہٹ ہوا کرتا. اب تو ہر وقت چہرے پہ پیشانی پہ بل ہوتے ہیں، بل. میرا پیارا نبی مسکراتے چہرے کے ساتھ ہوا کرتا تھا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرتا تھا، میٹھے بول اس کے زبان کے تھے، طبیعت میں نرمی، مزاج میں نرمی، حلم اور بردباری میرا نبی کا مزاج تھا. وغضض من صوتی، اپنی آواز کو پست رکھنا یہ عقل مندی کی نشانی ہے، اور چیخنا اور چلانا فرمایا یہ گدھوں کی نشانی ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، قرآن ہے. گدھا کم عقلی میں مشہور ہے، کم عقلی میں مشہور ہے. یہ کم عقلی ہے. آواز کی پستی، نرمی، درگزر، حلم، یہ میرے نبی کے پیارے اخلاق ہیں. یہ خوبیاں ہیں میرے نبی کی. تو میرے عزیزو، اخلاق بہت بڑی دولت ہے. بس اوقات حکومت کی اقتدار رکھنے والا اور قانون کی طاقت رکھنے والا شخص جسموں پہ حکومت کر لیا کرتا ہے، لیکن سبحان اللہ اچھے اخلاق والا شخص وہ انسانوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے. اچھے اخلاق والا شخص انسانوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے. لوگ اس کو دل سے محبت کرتے ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں. ایک موقع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 70 اخلاقی خوبیاں اتاری، کسی میں ایک بھی پائی جائے اللہ اسے اس کے بدولت جنت میں داخل کر دے گا. ایک بھی پائی جائے. اس امت کا سب سے بڑا انسان اور سب سے بڑا ایمان رکھنے والا، جس کی نماز اور جس کی عبادات اور جس کی زندگی کے رات دن میرے نبی سے سب سے زیادہ میل کھانے والے، اور جس کی عبادت میری نبی سے سب سے زیادہ میل کھانے والی، اور میرے نبی نے اپنی زندگی میں جسے اپنے سامنے امام بنایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
جب انہوں نے یہ بات سنی کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ رہا ہوں، سفر میں بھی، حضر میں بھی، مشکلات میں بھی اور راحت کے موسم میں بھی، زندگی کا سارے موسم آپ کے سامنے میرے، کوئی ان 70 میں میرے اندر بھی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق تیرے اندر تو 70 کی 70 ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لو وزن ایمان ابی بکر ما سائر امہ لرجح ایمان ابی بکر، ایک طرف اکیلے صدیق کا ایمان رکھ دو اور دوسری طرف سارے صحابہ کا اور سارے اولیاء کا اور سارے ایمان والوں کا اور سارے مفسرین اور محدثین کا، اس کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دو، صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہوگا۔ اخلاق بھی ایسے، اخلاق بھی ایسے، تو بڑی ہے ایمان والا، بڑی ہے اخلاق والا۔ میرے پیارے نبی کا محبوب بڑی اخلاق والا ہوا کرتا ہے۔ احبکم الی احسنکم خلقا، سب سے پیارا میرے نزدیک تمہارے ہاں، میرے نزدیک تم میں سے وہ ہے جس کے اخلاق پیارے ہیں۔ تو میرے عزیزو ادنا درجہ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کرے ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہماری ذات سے کسی کی عزت، آبرو، جان، مال تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان کہتے ہیں نا السلام علیکم، سبحان اللہ، یہ اعلان کرتا ہے تجھ پہ سلامتی بھی ہو اور میری ذات سے تجھے سلامتی مل بھی گئی۔ مسلمان جب کہتے ہیں نا السلام علیکم، ایک تو دعا دیتا ہے تجھ پہ سلامتی ہے، دوسرا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اب تیرے پاس مسلمان آیا ہے، اس کو تیری ذات سے سلامتی ہی سلامتی ملے گی۔ مسلمان ہے، مسلمان موذی نہیں ہوتا، عزتوں کا لٹیرا نہیں ہوتا، ہاں عیب جوئی نہیں کیا کرتا، اس کی زبان سے دوسروں کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، اس کی زبان کی درد تلخی سے دوسروں کو دلوں کو ٹھیس نہیں پہنچتی، اس سے اس کے آتے ہی مسلمان محفوظ ہوتا تھا۔ اب تو میرا مال معاف، میرے پڑوس میں مسلمان ہے، میرا کاروباری مسلمان ہے، میری دکان پہ مسلمان کاروبار کر رہا، میرا ملازم ڈرائیور مسلمان ہے، ایسا مسلمان ہوا کرتا۔ یہ منافق کی نشانی تھی، منافقت تھی، منافقت تھی، جو جھوٹ بولتا کرتا تھا، خیانت کیا کرتا تھا اور زبان کی تلخی اور گالی گلوچ سے دوسروں کی عزت نفس مجروح ہو گیا کرتا تھا۔ یہ منافقت کی نشانیاں بتائیں اللہ کے نبی نے۔ تو مسلمان بڑی اخلاق والا۔ تو میرے عزیزو ادنا درجہ اخلاق، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بس اوقات اللہ اپنا حق تو معاف کر دیا کرتا ہے، مخلوق کا ضائع کیا حق بس اوقات اللہ معاف ہی نہیں کرتا۔ جب تک میرا بندہ نہیں معاف کرے گا میں بھی نہیں معاف کروں گا۔ اس معاملے میں اخلاق کا معاملہ بہت سنگین ہے، بہت اہم ہے، حقوق العباد کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ اللہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے اور مخلوق کا معاملہ بس اوقات اتنا سنگین ہے کہ معافی رک جاتی، نہیں معاف کروں گا، مبارک راتوں میں بھی معاف نہیں کروں گا اور مبارک گھڑیوں کے اندر بھی معاف نہیں کروں گا، مقدس مہینوں کے اندر بھی معاف نہیں کروں گا، جب تک کہ یہ میرا بندہ تجھے معاف نہ کر دے۔ تو میرے عزیزو اچھے اخلاق یہ ایک مسلمان کا حسن ہے، حسن ہے، ایک مومن کا کمال ہے۔ اللہ ہم سب کو بڑھیا اخلاق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وآخر